مغلوں کی اجتماعی خوابگاہ ہمایوں کا مقبرہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو نظام الدین نئی دہلی میں واقع ہمایوں کے مقبرے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو فوراً آپ کے پاس پہنچے۔ نئی دہلی میں بستی نظام الدین اولیاء کے مشرق میں واقع مغل بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کا مقبرہ عالمی شہرت کا حامل اور تاریخی عمارت ہے۔ ہمایوں کا یہ مقبرہ 1570 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ اس خطے کا وہ عظیم الشان مقبرہ ہے جو متعدد مغلئی عمارتوں کی طرز تعمیر سے متاثر ہو کر بنایا گیا، اور اس میں بنیادی طور پر تاج محل کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس مقبرے کی تعمیر کے کام کا آغاز ہمایوں کے بیٹے اکبر اعظم نے 1559 میں کرایا، اور یہ مقبرہ مسلم اور مغل طرز تعمیر کی ایک انوکھی اور کلاسیکل مثال ہے۔ اس مقبرے کا تعمیری ڈھانچہ بہت شاندار بھی ہے اور بہت بیش قیمتی بھی۔ اس مقبرے کی تمام کھڑکیوں پر پتھریلی جالیاں لگی ہوئی ہیں جنہیں بڑی مہارت کے ساتھ تراشا گیا ہے، اور یہ علم جیومیٹری کے اصول پر بنائی گئی ہیں، یعنی انہیں درمیان میں کہیں سے بھی کانٹا چھاٹا نہیں گیا ہے، اور یہ ایک واحد اور ثابت پتھر سے تراشی گئی ہیں۔ ہمایوں کے مقبرے کے اطراف میں ایک چارباغ بھی ہے، یعنی 4 حصوں پر مشتمل ایک خوبصورت باغ جو اہل فارس کے مخصوص انداز پر بنایا گیا ہے۔ اس مقبرے میں ہمایوں کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے چھوٹے مقابر بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن میں مغل بادشاہ ہمایوں کے امراء اور ملازمین ابدین سو رہے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمایوں کی پہلی بیوی نے اس مقبرے کی تعمیر کے کام کا آغاز 1565 میں کرا دیا تھا، اور 1572 میں جب اس مقبرے کی تعمیر کا کام اختتام کو پہنچا تو ایک زبردست شاہکار وجود میں آیا۔ مگر تاریخ میں مقبرے کی تعمیر کے آغاز کے بارے میں شہنشاہ اکبر کا نام لیا جاتا ہے جو ہمایوں کا جانشین تھا، لیکن اس مقبرے کے ڈیزائن کے بارے میں تاریخی کتب میں فارس کے ڈیزائنر مرزا غیاث کا نام لکھا ہے کہ اس نے اس مقبرے کا انوکھا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ ہمایوں کے مقبرے کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ ہندوستان کا وہ پہلا تعمیری ڈھانچہ ہے جس کی تعمیر میں اتنے بڑے پیمانے پر لال پتھر استعمال کیا گیا۔ 1993 میں اس مقبرے کو یونیسکو کی سائٹ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سے اس عظیم تاریخی عمارت کی بحالی اور تزئین و آرائش کے لیے بہت وسیع پیمانے پر کام کیے گئے تاکہ ماضی کی اس عظیم ورثے کو اس کی اصل شکل و صورت میں قائم رکھا جا سکے۔ ہمایوں کے مقبرے میں دیگر چھوٹی چھوٹی عمارات بھی واقع ہیں۔ در حقیقت یہ تاریخی عمارات ہمایوں سے پہلے کی بھی تاریخ بیان کرتی ہیں۔ اس میں صرف ہمایوں کی ہی آخری آرام گاہ واقع نہیں ہے، بلکہ اس میں شاہی خاندان کے دیگر افراد بھی ابدین سو رہے ہیں، جن میں بیگا بیگم، ہمایوں کی بیوی، ہمایوں کا پڑپوتا شاہجہاں، دارشاہ، شہنشاہ رفیع الدرجات، شہنشاہ عالمگیر ثانی، شہنشاہ فروخسیر اور دیگر افراد شامل ہیں۔ ہمایوں کے مقبرے کی تعمیر اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ وہ تاریخی مقام ہے کہ جہاں واقع چارباغ کو ایرانی گارڈن اسٹائل کا اہم پہلو بھی سمجھا جاتا ہے جو اہل فارس کی عظیم روایت ہوا کرتی تھی۔ تاہم چونکہ ان دونوں عمارتوں کی تعمیر سے پہلے ہندوستان میں ایسی طرز تعمیر دکھائی نہیں دی، اس لیے انہیں مغل فن تعمیر میں ایک نئی اور انوکھی روایت سمجھا گیا۔ دہلی میں واقع ہمایوں کا مقبرہ ان عظیم شاہی مقبروں میں شامل ہے جن کی وجہ سے بعد میں مغلیہ طرز تعمیر کو ایک نئی جہت اور نئی شان ملی۔ ان میں سے پہلا ہمایوں کا مقبرہ ہے اور دوسرا تاج محل ہے۔ ان دونوں شاہی عمارات نے مغل فن تعمیر کو ایک نیا اسلوب دیا۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مغل طرز تعمیر متعارف ہوئی۔ ہمایوں کا مقبرہ 27.4 ہیکٹر کے کمپلیکس کے اندر واقع ہے۔ یہاں قائم دیگر عمارتیں یہ ہیں: نیلا گنبد، عیسیٰ خان، بو حلیمہ، افسر والا، بابر کا مقبرہ، اور ایک وہ عمارت عرب سرائے شامل ہے جہاں ہمایوں کے مقبرے میں کام کرنے والے مزدور اور ہنرمند ٹھہرائے جاتے تھے۔ اس مقبرے کی تعمیر کے لیے ایرانی اور ہندوستانی ہنرمندوں نے رات دن کام کیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک ایسا بے مثال اور شاندار مقبرہ بن کر تیار ہوا
جس کی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ ہمایوں کا مقبرہ چار باغ والے سمتی مقبرے کی پہلی انوکھی مثال ہے، جن میں نہروں کو آپس میں منسلک بھی کیا گیا ہے۔ اس باغ میں جنوب کی سمت سے بلند دروازوں کے راستے داخل ہو جاتا ہے، اور عمارت کے مشرقی اور شمالی دیواروں کے ساتھ ساتھ کھلی جگہ بھی ہیں جن میں تقریبات سجائی جاتی ہیں۔ یہ شاہی مقبرہ بذات خود ایک وسیع اور عریض چبوترے پر کھڑا ہے، اور اس کے سبھی کونوں پر بلند چھتریاں اور کنگورے بھی واقع ہیں، جن میں لال پتھر کے ساتھ ساتھ گرے پتھر اور ماربل یعنی سنگ مرمر بھی شامل ہے۔ اس کی مین عمارت کا بڑا گنبد 42.5 میٹر بلند ہے، جس پر چھتریاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ درمیانی گنبد چمکدار ٹائل سے مزین ہے۔ ہر سائڈ کا درمیانہ حصہ بڑی اور مخروطی محرابوں سے سجایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بہت سی چھوٹی محرابیں بھی بنائی گئی ہیں۔ مقبرے کے اندرونی حصے کی گیلریاں آپس میں راہداریوں کے ذریعے منسلک ہیں۔ یہی پلان دوسری منزل پر بھی دہرایا گیا ہے۔ اس کے ڈھانچے پر آرائش ریڈ اسٹون کے ساتھ ساتھ سفید اور سیاہ رنگ کے سنگ مرمر بھی لگائے گئے ہیں۔ ہمایوں کے اس باغ والے مقبرے کو مغلوں کی اجتماعی خوابگاہ کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مغلیہ شاہی خاندان کے کم و بیش 150 سے بھی زیادہ افراد ابدین سو رہے ہیں۔ ہمایوں کا مقبرہ ایک ایسی بے مثال اور شاندار جگہ واقع ہے جہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر 14ویں صدی کے عظیم صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ اور آخری آرام گاہ واقع ہے۔ چونکہ عظیم صوفی بزرگوں کے قریب دفن ہونا بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی، اس لیے یہ جگہ اس اعتبار سے بہت تنگ ہو چکی ہے کیونکہ اس مقام پر دنیا سے جانے والے بے شمار لوگ ابدین سو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ہمایوں کا مقبرہ اور اس کے اطراف میں تعمیر کیے گئے تعمیراتی ڈھانچے ایسے ہیں جو آج بھی اپنی اصلی شکل و صورت میں برقرار ہیں۔ ان کی مرمت و آرائش کا کام تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ان میں نہ تو کبھی ترمیم کی گئی اور نہ ہی کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ مغل چار باغ اور ہمایوں کے مقبرے میں سب سے اہم ضرورت وہاں کے لیے بہتا ہوا پانی تھا، جس کے لیے زیر زمین مناسب اور ضروری ٹیراکوٹا پائپس بھی درکار تھے، فوارے بھی درکار تھے، پانی کی کھلی نہروں کی بھی ضرورت تھی، اور سرسبز و شاداب لانس کی بھی۔ اس مقبرے میں سرخ پتھر اور سفید و سیاہ سنگ مرمر پر جو بھی ریکارڈ درج ہے یا اسے کندہ کیا گیا ہے، وہ سب خالص ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور وہ کافی تحقیق کے بعد دستاویزی ریسرچ اور دیگر ریکارڈز کی تیاری کے لیے مکمل کام اور تعاون آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کیا ہے۔ اس میں ہر کام دیگر تعاون آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کی ملٹی ڈسپلنری ٹیم نے کیا ہے۔ ایسے بحالی کے کاموں کے لیے اعلیٰ ہنرمندی کی فراہمی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے دور جدید کے میٹیریل کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرا میٹیریل لگانا ممکن ہوتا ہے۔ اس زمن میں بحالی کے کام میں ہر طرح کی مدد و تعاون کے لیے متعدد ڈائریکٹرز بھی پروجیکٹ میں شامل ہیں، اور ریجنل یا علاقائی ڈائریکٹرز بھی، اور متعدد سپرنٹینڈنٹ آرکیولوجسٹ بھی اس میں موجود ہیں۔ ان کی نگرانی میں آغا خان ٹرسٹ فار کلچر کے زیر اہتمام ریگولر بنیادوں پر مقبرہ ہمایوں کی مرمت اور بحالی کا کام مسلسل جاری ہے۔ چونکہ یہ عوامی مقامات ہے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کا انتظام بہت ضروری ہے، اور ہمایوں کے مقبرے میں تو اس کی خاص طور سے ضرورت ہے کیونکہ یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔